محبت بنی راگ کس زبردست. کھانے کے ٹیبل پر سارے موجود تھے. آج کافی ٹائم کے بعد ہم ایسے ایک ساتھ ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو خوش رکھے. پھوپھا نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو آج بہت خوش تھیں. اور ان کے بھائی نے جو کیا تھا وہ اس بات کو کبھی بھلا نہیں پائے تھے. اس لیے وہ ضراب علی شاہ کو خاص توجہ دیتی تھی. ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ضراب علی شاہ اپنا بچپن کن حالات میں گزارا ہے. کھانا اچھا بنا ہے پھوپھو جان. ضراب علی شاہ نے کھانا کھاتے ہوئے کہا بیٹا تمہیں پسند آیا؟ یہ لو اور کباب لو. پھوپھا نے کباب کی پلیٹ آگے کرتے ہوئے کہا واہ جی، آج تو ذرا بھائی ہی ہر طرف ہیں. آج تو اپنے بیٹے کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. ریحان شاہ نے اپنی امی کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا تم تو روزانہ میرے پاس ہوتے ہو، ضراب تو کبھی کبھی آتا ہے. پھوپھا نے مسکراتے ہوئے کہا چھوٹی کیسی جا رہی ہے تمہاری پڑھائی؟ ضراب علی شاہ نے مشعل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں چھوٹی نہیں ہوں اور پڑھائی میری ٹھیک جا رہی ہے. مشعل کو ضراب علی شاہ کے اسے چھوٹا کہنے پر بہت برا لگا تھا. مشعل یہ کیسے بات کر رہی ہو، بڑے بھائی ہیں آپ کے. پھوپھا نے ڈانٹتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں پھوپھو جان، میں کون سا مائنڈ کیا ہے. مشعل یہ بات سن کر غصے سے کھانے کے ٹیبل سے اٹھ گئی. اسے کیا ہوا ہے آج؟ ریحان شاہ نے اسے اٹھتے دیکھا تو بولا جانے دو، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اسے. پھوپھا نے سب کی توجہ مشعل سے یہ کہہ کر ہٹا دی چھوٹی چھوٹی میں تنگ آ گئی ہوں یہ الفاظ سن سن کر. ان کے لیے تیار ہوئی یہ سب بنایا یہ نظر نہیں آتا، بس چھوٹی کہہ کر دل توڑ دیتے ہیں. مشعل روم میں آتے غصے میں بولتی جا رہی تھی میں بھی دیکھتی ہوں کہ کب تک میری محبت سے بھاگے گا. مشعل شروع سے ضراب علی شاہ کے خواب سجائے بیٹھی تھی، پر ضراب علی شاہ اس کو چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا. تو بیٹا اب تم آگے ہو تو کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ دادا جان نے ریحان شاہ سے پوچھا جو ریحان شاہ کے نانا جان بھی ہیں. کچھ نہیں نانا جان، بس ابھی ضراب بھائی کے ساتھ آفس جوائن کرنے کا سوچا ہے. ریحان شاہ نے اپنے نانا جان کو اپنے مستقبل کے پلان بتاتے ہوئے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، دونوں بھائی ساتھ ساتھ کام کریں گے. کیوں ذرا بیٹا؟ دادا جان نے ضراب علی شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ریحان شاہ کی یہ بات سن کر اپنا ہاتھ کھانے سے اٹھا چکا تھا. ہاں ٹھیک کہا دادا جان، وہ بس یہی کہہ پایا تھا. ویسے بھی ضراب بھائی نے آفس کافی خوبصورت بنایا ہے، وہاں تو جانے کو دل ہی نہیں کرتا. وہاں سے تو جانے کو دل ہی نہیں کرتا. کیوں ضراب بھائی؟ ریحان شاہ نے ضراب علی شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا. ضراب علی شاہ کی اس بات پر کھانسی آ گئی. کیا ہوا بیٹا، یہ لو پانی پیو. پھوپھا نے پانی کا گلاس آگے کرتے ہوئے کہا میں ٹھیک ہوں پھوپھو جان، مجھے اب اجازت دیں، ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا. ضراب علی شاہ جس مقصد کے لیے پھوپھو کے گھر آیا تھا وہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ریحان شاہ کا آگے کیا پلان ہے، اس لیے اب اس کا وہاں بیٹھنا بیکار تھا. ارے بیٹا ایسے کیسے جانے دوں، چائے تو پی جاؤ. پھوپھو کو ضراب علی شاہ کا یوں جانے کا کہنا عجیب لگا. پھوپھو صحیح پھوپھو جان، ابھی تھوڑا جلدی میں ہوں. یہ کہہ کر ضراب علی شاہ نے سب سے اجازت لی. دادا جان آپ ساتھ میں چلیں گے یا بعد میں آ جائیں گے؟ ضراب علی شاہ نے دادا جان سے جانے کا پوچھا جو ضراب کے یوں جانے سے حیرت میں تھے. نہیں بیٹا میں رات یہی رکوں گا، صبح ریحان مجھے آفس جانے سے پہلے گھر چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے دادا جان، آپ اپنا خیال رکھیے گا. یہ کہہ کر ضراب علی شاہ نے سب کو خدا حافظ کہا اور گھر سے باہر نکل آیا. آفس خوبصورت بنایا ہے، پتہ ہے اس کو جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے. اب جناب روزانہ آفس آیا کریں گے. یہ سب بولتے ہوئے ضراب علی شاہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا کہ اسے پیچھے سے آواز آئی ضراب علی شاہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مشعل کھڑی تھی. آواز تم نے دی تھی کیا؟ ضراب علی شاہ حیرت سے مشعل کو دیکھا. جی. مشعل نے منہ نیچے کرتے ہوئے کہا ضراب بھائی کہتے ہیں اوکے. میری چھوٹی. ضراب علی شاہ نے مشعل کو تنگ کرنے کے انداز سے کہا. مشعل کو تو برا لگا پر وہ خاموش رہی کیونکہ وہ کسی مقصد سے آئی تھی. آئی ایم سوری، وہ میں نے آپ کو کہنا تھا کہ کل آپ مجھے کالج سے لے سکتے ہیں کیا، کیونکہ ریحان بھائی نے کل اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ لنچ کرنا ہے، وہ نہیں آئیں گے. مشعل اپنے مقصد کو بیان کرتے ہوئے بولی
اچھا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، پر مجھے ایک بار یاد کروا دینا۔ مشل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کو یاد کروا دوں گی۔ مشل یہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ زابر شاہ کی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے وہ مشل کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ ابو جان، آپ نے ذرا آپ کو بتایا کہ اس کے والد کے کالز آتی ہیں؟ پھپھو جان نے اپنے ابو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے نہیں بتایا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اور تم تو اس کی ناراضگی اور غصے کو جانتی ہو۔ کب اسے کسی کی بات کا برا لگ جائے کچھ پتا نہیں۔ اب آج ابھی ہی دیکھ لو، پتا نہیں کیا ہوا اسے کہ اچانک اٹھ کر چلا گیا۔ دادا جان جو ذرا آپ کے لیے پریشان تھے بولے، لیکن یہ ایسے کب تک چلے گا؟ ایک نہ ایک دن تو اسے یہ پتا چلنا ہی ہے، پھپھو نے کہا۔ میں کوئی مناسب وقت دیکھ کر اس سے بات کروں گا، دادا جان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اور سی گرین کلر 3 پیس سوٹ پہنے، ہاتھ میں بلیک کلر کی گھڑی لگائے، آنکھوں پر براؤن کلر کی سن گلاسز لگے، اور پرفیوم کی خوشبو ایسی کہ دور سے ہر کوئی کھینچا چلا آئے۔ ضراب علی شاہ اپنی گاڑی سے اترے۔ سر ضراب، گڈ مارننگ۔ آفس میں انٹر ہوئے، ریسیپشن والی لڑکی نے کہا، تھینکس مس نادیہ۔ مس رائمہ آ گئی ہیں کیا؟ ضراب علی شاہ نے آتے ہی رائمہ کو پوچھا۔ نہیں، وہ ابھی نہیں آئے۔ اوکے تھینکس۔ ضراب علی شاہ یہ کہہ کر اپنے روم کی طرف چلے گئے۔ محترمہ کو ٹائم کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ آفس نہ ہو گیا کوئی تفریح گاہ ہو گئی، جب چاہے آفس آگے، جب چاہے چلے گئے۔ ضراب علی شاہ کو اپنے غصے کی خود وجہ پتا نہیں تھی کہ وہ رائمہ کے لیٹ آنے پر کیوں غصہ ہیں۔ میں اندر آ سکتی ہوں کا؟ کیا؟ رائمہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اسے پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ سر ضراب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ رائمہ کی آواز سے ضراب علی شاہ چونک گئے۔ جی آ جائیں۔ رائمہ نے روم میں داخل ہوتے ہوئے ضراب علی شاہ کو دیکھا جو کسی فائل پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ رائمہ کی نظر ضراب علی شاہ پر پڑتے ہی رک گئی۔ وہ اپنی نظریں ضراب علی شاہ سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ رائمہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کو اپنی گرفت پہ لے لیا ہے، ایسا خسار جس سے وہ خود بھی نہیں نکلنا چاہتی ہو۔ مس رائمہ، ضراب علی شاہ کی آواز نے رائمہ کو اس کے احساس سے باہر نکالا جس کو وہ کچھ دیر پہلے محسوس کر رہی تھی۔ جی سر ضراب، وہ ایک دم اپنے ہوش میں آئی۔ سر، آپ نے مجھے بلایا تھا کیا؟ رائمہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے سر ضراب سے پوچھا۔ میں نے آپ کو نہیں تو، ضراب علی شاہ نے، جو اس بات کے موقع توقع نہیں کر رہے تھے رائمہ ان سے آ کر پوچھے گی۔ پر سر ضراب، وہ مس نادیہ نے بتایا تھا کہ آپ کئی بار پوچھ چکے ہیں۔ ضراب علی شاہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ بالکل یاد آ گیا میں نے کیا کہنا تھا۔ ضراب علی شاہ کو وجہ مل گئی رائمہ کو جواب دینے کی۔ جہاں آپ کھڑی ہیں یہ کیا ہے؟ ضراب علی شاہ نے اپنی نظریں رائمہ پر جماتے ہوئے کہا۔ سر ضراب، یہ آپ کا روم ہے، رائمہ نے روم پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ میرا روم ہے۔ ضراب علی شاہ رائمہ کے اس معصوم جواب پر دل میں مسکرا دیے۔ تو کیا سر ضراب، مجھے اس روم کی صفائی کرنی ہوگی کیا؟ پر یہ میری جاب میں شامل نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو پہلے بتا دوں، رائمہ بولتی جا رہی تھی۔ چپ ہو جائیں، ضراب علی شاہ نے زور سے بولا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ آج لیٹ کیوں آئی ہیں؟ یہ آفس ہے، یہاں ٹائم کی اہمیت، ہر کام ٹائم پر ہوتا ہے اور ٹائم کی پابندی کی جاتی ہے۔ ضراب علی شاہ نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ اچھا سر ضراب، تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں لیٹ جاؤں کیوں آئی ہوں؟ تو یہ بات آپ آسان الفاظ میں اور سیدھی طرح بھی پوچھ سکتے تھے۔ رائمہ نے جیسے اپنی طرف سے سمجھداری کی بات کی۔ میری گاڑی رستے میں خراب ہو گئی تھی، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، ورکشاپ بھی دور تھی۔ تو ضراب علی شاہ نے اسے بات کرتے ہوئے رک دیا۔ بس میں سمجھ گیا، آپ کام مکمل کریں، جا کر آج فائل رپورٹ تیار کرنی تھی۔ پر سر ضراب، آپ پوری بات تو سنی نہیں میری، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں لیٹ کیوں ہوئی؟ مس رائمہ، اپنا جتنا بتا دیا اس سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں، اب آپ جائیں۔ اوکے سر ضراب، یہ کہہ کر رائمہ ضراب علی شاہ کے روم سے نکل آئی۔
بات کو پوری سنے بغیر اندازہ کیسے لگ سکتا ہے؟ رائما نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عجیب لڑکی ہے، پوچھو کچھ اور جواب کچھ چھوڑ دیتی ہے۔ ویسے کہا تو اس نے ٹھیک تھا کہ میں سیدھی طرح بھی پوچھ سکتا تھا۔ ضراب علی شاہ نے سوچتے ہوئے کہا، ہیلو، دوسری جانب مشل تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو یاد کروا دوں تو اس لیے کال کی۔ اچھا، کیا یاد کروا دیا؟ میں بس تھوڑی دیر میں نکلتا ہوں۔ ضراب علی شاہ نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ مس نادیہ، میں تھوڑی دیر کے لیے آفس سے جا رہا ہوں، اگر آپ کو امپورٹنٹ کام ہوا تو کال کر لینا۔ ضراب علی شاہ یہ کہہ کر مشل کو لینے چلے گئے۔ مشل کے کالج کے باہر ضراب علی شاہ کی گاڑی میں اس کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک سامنے آتے مشل کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ جاری ہے کس نمبر 11 کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو اسی کو ملے گی جس نے میرے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے۔ جلدی سے سبسکرائب کریں اور اگلا پارٹ جلدی حاصل کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔